السحر إن الله سيبطله. اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ معالج کے پاس جاتے ہیں اس چیز کا جادو وغیرہ کا علاج کروانے کے لیے، تو بڑی مشکلات ان کے لیے بناتے ہیں، اتنے بکرے لگیں گے، یہ ہوگا، اتنے پیسے یا اتنا صدقہ، ایسے کریں ویسے کریں. تو کیا جادو کے علاج کے لیے کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ جو انسان کرے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کی جان چھوٹ سکے؟ ایک بندہ آگے پریشان ہے تو کوئی ایسے اعمال جو بندہ کر لے اور اس کی جو نا جادو سے جان چھوٹ جائے. جی عمر بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کے ساتھ تو اتنا نہیں ہوگا، ہمارا تو روزانہ کا یہ کام ہے کہ سننا لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، وہ ہوا ہے. یقین کریں کہ میں اگر یہ صرف واقعات کو آپ کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دوں نا تو کافی ٹائم گزر جائے، ٹاپک شروع نہ ہو. بہت سارے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا معالجوں نے بنا دی ہے. کوئی کہتا آپ ایسے کریں ویسے کریں، آگے ہی ہم پریشان ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات وہ پیدا کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، آسان اعمال نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اپنا علاج کر سکے. میں آپ کو آج بہت ہی ایسے آسان اعمال بتاؤں گا کہ نہ ہی آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا، نہ ہی آپ پریشان ہوں گے، نہ ہی آپ کی مشکل کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. بہت ہی آسان اعمال بتاؤں گا جس سے آپ جادو کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان اعمال کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے. پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان آپ کو مشکلات پیدا کرنے کی طرف لے کر آ رہا ہے نا کہ آپ اتنے بکرے صدقہ کریں، اتنے لاکھ لگیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. آپ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ویسے بات نہیں کر رہا کہ لاکھوں روپیہ لوگ لیتے ہیں. واقعتاً یقین کریں، میں صرف آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں. ہمارے بھائی ہیں، میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ مردوں کو اتنا خاص کوئی ایشو نہیں ہوتا. منیر بھائی ہیں UK سے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 سال ہو چکے ہیں، میں معالجین سے، پیروں سے، فقیروں سے رابطہ کر رہا ہوں YouTube سے نمبر لے کر. تو مجھے پہلے تو یہ بتایا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے کیا. جب میں نے مسئلہ چیک کیا تو اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ ہے تو تھا لیکن 5 سے 10% تھا بس. کہتے ہیں میں نے 3 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. مسئلہ کیا تھا کہ میری بیوی کس میرے ساتھ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو جادو کا مسئلہ تو تھا لیکن بہت کم تھا. کہتے ہیں 3 سالوں کے اندر، عمر بھائی 3 سالوں کے اندر میں نے پاکستان میں 58 لاکھ روپیہ بھیجا. 58 لاکھ روپیہ میں نے پیروں فقیروں کو بھیجا. یہ حلفاً میں بات کہہ سکتا ہوں، آپ کو پروف میرے پاس موجود ہے، وائس میسیج میرے پاس ان کا موجود ہے. 58 لاکھ روپیہ 3 سالوں کے اندر. کوئی کسی نے 50,000 مانگا، میں نے بھیج دیا. کسی نے 2 لاکھ مانگا، میں نے بھیج دیا. کسی نے 5 لاکھ مانگا، میں نے بھیج دیا. کیونکہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنی پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے. ان کے لیے پیسہ تب امپورٹنٹ نہیں ہوتا. تو جب وہ ایسے لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ایسا کوئی بھی آپ کے ساتھ کرے تو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. ہاں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ معالج کے پاس جائے تو وہ آپ کا علاج ویسے ہی کر دے. ایک معالج جب آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے ساتھ 1 مہینہ لگا رہا ہے آپ کے علاج کے لیے، جو اس کی ایک مخصوص اور جائز فیس بنتی ہے اب اس کو وہ دینی چاہیے. یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہر انسان دینا بھی چاہیے اس کو، یا آپ اپنی خوشی سے جو اس کو دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. بالکل. بھائی دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک معالج، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے علاوہ کوئی معالج ہے، وہ سارا دن صرف یہی کام کرتا ہے کہ وہ کوئی اور اس کا بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، اس نے صرف مریضوں کا علاج ہی کرنا ہے. اس کے پاس اور باقی کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ اپنے گھر کیسے چلائے گا؟ تو جو جائز اور مخصوص فیس بنتی ہے وہ حق ہے، اور اس کے بغیر علاج کروانا بھی نہیں چاہیے، میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے، لیکن جو ناجائز کام کرتے ہیں نا اس سے بچنا چاہیے. بہت ہی آسان اعمال ہے کہ جن سے انسان اپنا جان چھڑا سکتا ہے اس چیزوں سے. پہلا جو کام کرنے والا ہے نا، بہت ہی آسان. اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ کوشش کرے کہ وہ ہر وقت وضو کے اندر رہے. اب مجھے پتہ ہے کہ عمر بھائی کے وضو کے اندر کوئی رہنا نمازی بندے کے لیے مشکل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، سونے کا وقت نکال کر
کھانے پینے کا غسل کرنے کا وقت نکال کر اگر انسان وضو میں رہنا چاہے تو اتنا کوئی مشکل کام بالکل نہیں ہے اس کے لیے جس نے نمازوں کو ادا کرنا ہو. تو وہی انسان جادو سے پیچھا چھڑا سکتا ہے جو نمازی ہو. بے نمازی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. ٹھیک ہے. تو انسان وضو میں ہر وقت رہے, اس میں مشکل کام نہیں ہے. فجر کے بعد وضو کیا ہے, ٹھیک ہے, انسان کہاں پہ چلا گیا 2-3 گھنٹے جہاں تک اس کا وضو ہے, ٹھیک ہے. اگر انسان نے آرام کرنا ہے, سو کر اٹھا ہے, غسل کر لے یا پھر وضو کر لے. پھر ظہر کا وقت آ گیا, ظہر کا وضو کیا ہے, عصر تک اگر اس نے کوئی وضو نہیں ٹوٹا اس کا, تو ایک دفعہ اور وضو کر لے گا تو کوئی اس میں مشکل وقت نہیں آیا, مشکل نہیں آئے گی. کیونکہ اگر اس نے اپنا علاج کرنا ہے تو بالکل علاج کرانے کے لیے تھوڑی سی مشکل انسان کو سہنی پڑتی ہے. آسان الفاظ کے اندر کہ وضو کے اندر جو بھی انسان رہتا ہے وہ جادو کے سے اپنا بہت جلدی اپنا جان چھڑا سکتا ہے. دوسرا کام یہ کرنے والا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا, وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت کے اندر رہتا ہے, اس پر شیطانی طاقتیں اور جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا. وہ دعا بہت ہی آسان ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی, ہر بچے کو یاد ہے. وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت ہی آسان دعا ہے, آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ لگیں گے, 10 منٹ بھی لگ جائیں تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ دوسرا عمل ہو گیا. تیسرا عمل یہ ہے کہ جس پر جادو کا اثر ہو وہ اپنا علاج بہت آسانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے. تہجد کا اہتمام کرے اور تہجد کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کرے, اللہ سے دعا کرے. تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر جادو جنات کا جو اثر ہے نا, وہ اتنا, جو انسان سویا اس کے لیے نہیں کہہ رہا, جو انسان اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا, اس انسان پر اللہ کی طرف سے ایک دائرہ بن جاتا ہے, اللہ کی حفاظت میں وہ انسان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی تمام دنیا سو رہی ہے, موبائلوں میں بیزی ہے, لوگوں کے ساتھ باتوں میں بیزی ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اکیلا گھر کے اندر سارے سو رہے ہیں, اکیلا وضو کرتا ہے, اٹھ کے اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا, تو وہ انسان اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ سارے گھر والے سو رہے ہیں لیکن یہ اکیلا انسان اٹھ کے میرے سامنے میری عبادت کر رہا ہے. تو جو انسان یہ عمل کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں, اور تہجد کی نماز پڑھنا اس کو اس بیماری سے نجات دلوا دیتا ہے. چوتھا جو کام کرنے والا نا, وہ یہ ہے کہ اپنے روٹین بنا لے کہ ہر نماز کے بعد بھی اور چلتے پھرتے بھی سورۃ فلق اور ناس کی تلاوت کرتا جائے. چھوٹی سی صورتیں بچوں کو یاد ہیں, ان کی تلاوت معمول بنا لے. پانچواں کام آیت الکرسی کی تلاوت کو معمول بنا لے, وہ بھی انسان کو یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی انسان اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے, اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز کا فاصلہ ہوا ہے, موت. جب بھی انسان مرا سیدھا جنت میں گیا. تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے, اور انسان جو اس کو پڑھتا ہے جادو جنات سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے. اور وضو کرنے والا بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. فلق ناس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں انسانوں کے حسد سے بھی پناہ ہے, جنات سے بھی پناہ ہے. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس, آگے جو سورۃ الفلق کی آیت ہے, ومن شر حاسد اذا حسد, یہ بہت ساری اس میں جنات سے بھی, شیاطین سے بھی, انسانوں سے بھی بچنے کی یہ اس میں اللہ سے پناہ کی یہ دعا کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد 2, 4, 5 دفعہ اس کو پڑھ لے. ابھی چلتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھ لے. ہر انسان کو یہ یاد ہوتی ہیں, بہت ہی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت سکون حاصل ہوتا ہے, بہت ہی مزے والی آیات ہیں آسان الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی جو تلاوت ہے اس کو بھی کثرت کے ساتھ کیا کرے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پاورفل اور جو سب سے آسان دم ہے نا ہر بیماری کا, وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. جو بھی آپ بیماری ہے آپ سورۃ الفاتحہ کا دم کریں, انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھ کے آپ اس کو شفا آپ کو مل جائے گی. تو دیکھیں, نہ ہی وضو کرنے کے اندر انسان کا مال خرچ ہوتا ہے, نہ ہی انسان کو کوئی پسینہ آتا ہے وضو کرتے ہی, نہ ہی اس کو کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے کہ بہت بھاری کام ہے, نہ ہی کیا کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنے کے انسان کا بڑا مال خرچ ہوتا ہے, بڑا ٹائم صرف ہوتا ہے. یہاں تہجد کی نماز پڑھنے پر انسان کا بڑا بزنس خارج ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے, انسان نیند کو کم کر لے. نہ ہی باقی جو میں نے سورۃ الناس, سورۃ آیت الکرسی, فلق ناس اور بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, فاتحہ, اس کو پڑھتے وقت انسان کو دقت محسوس ہوتی ہے. مگر بھائی یہ ایسے آسان اعمال ہیں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو انسان کی کثرت کرتا ہے نا
اس سے جادو جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چاہیے کہ ان آسان اعمال کو انسان اپنی روٹین بنا لے. ٹھیک ہے, جو بھی اس کا شکار ہو اپنی روٹین عام انسان کو بھی بنانا چاہیے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکے. جو تو اس کا مریض ہے وہ تو کرے لیکن عام انسان اگر اس کی روٹین بنائے گا تو وہ آئندہ مستقبل کے اندر اس جادو جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہ سکے گا. یہ جو آپ نے اعمال بتائے ہیں میرے خیال سے اگر انسان بیٹھ کے کرے تو 20 سے 22 منٹ یا 25 منٹ بڑے بھی لگیں گے. بس دیکھیں نا, اگر انسان آسانی پیدا کرنا چاہے نا اپنے لیے اس میں نہ کوئی مشکلات ہیں, نہ کوئی پیسہ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. بالکل, 20 سے 25 منٹ کا ٹائم. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ دین جو ہے نا, دین اسلام و مسلمان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں ہر کام کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود بھی, اگر دین نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہیں ہم پھر بھی اپنے لیے آسانی پیدا کریں. لیکن ہم جب کسی انسان کو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں, ایسے جادو کا علاج ہو بھی سکتا ہے. بھئی آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کے کر کے تو دیکھیں نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جائز سے موذی بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم ناصر ہوں. واللہ اعلم بالصواب.